اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگوں دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور آج ہم لوگوں نے 18 روزے کی شروعات کی. 18 رمضان ہو گیا ماشاءاللہ. 18 روز سے ہم اللہ کی عبادت اور روزے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور نیکی کے جو ہے نمازوں کے نیکی کو اور ذکر و اذکار کی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ جو ثواب مجھے اور دنوں میں ملتا ہے اس سے 100 گنا یا 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. اگر ہم ایک فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 8 دنوں میں پڑھنے سے 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اس مہینے میں ہم جو اعمال کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا عمل ہے کہ ہم اپنے آس پڑوس میں یہ پتہ کریں کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں جو رہتے ہیں ہمارے اگل بغل میں، انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، وہ کہیں ایسے ہی تو نہیں سو گئے، وہ بھوکے تو نہیں رہ گئے. اس کے بارے میں حدیثوں میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز بناتا ہے تو اگر اس کی خوشبو اس کے پڑوس میں چلی جائے اور وہ آدمی اس معاملہ میں کمزور ہو، وہ کھا نہیں سکتا ہو اتنا، یا اس طریقے کا اناج وہ بنا نہیں سکتا ہو، تو یہ بھی اسلام میں گناہ کا سبب ہے. اگر آپ نے ان سے جو ہے ان کو نہیں دیا یا ان کو آپ نے طلب نہیں کیا، ان کو پوچھا نہیں، تو یہ بھی اسلام میں ایک نامعقول کام ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کا بہت حق رکھا ہے. یہ جو شہر کا معاملہ ہے، یہاں اولاً اتنے جو ہے غریب ملتے نہیں ہیں کہ آپ کے آس پڑوس میں ان کا چولہا نہیں جلے، لیکن بہت ساری جگہوں میں ایسا ہے کہ ہمارے آس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، ان کا کئی چولہا نہیں جلتا، وہ غربت کی وجہ سے کھاتے نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی آپ اچھی چیز بنائے تو آپ جو ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے آس پڑوس میں اس کو جو ہے تقسیم کریں، یا نہیں تو پھر آپ ایسے وقت میں بنائیں تاکہ ان کے بچے ان کی خوشبو نہ لے سکیں. حدیث میں اس کی تاکید فرمائی گئی. تو آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ خیرات کریں، آس پڑوس کا زیادہ خیال رکھیں. پہلے پوچھ جو ہے وہ آپ کو جو ہوگا وہ پڑوسیوں کے بارے میں کیا جائے کہ آپ کا معاملہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا. اس کے بعد پہلے رشتے دار، پھر پڑوسی، پھر اس کے بعد آپ جو ہے باہر نکلتے ہیں احاطہ سے. تو یہ مہینہ جو ہے یہ نیکی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ جو ہے صدقہ کرے، خیرات کرے، زکات ادا کرے. زکات کا مسئلہ ہے کہ آج ہم زکات آپ جو ادا کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، آپ ساری لے آئے، آپ نے جو ہے بانٹ دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا. کہیں تو ماشاءاللہ اسٹیج لگا دیا جا رہا ہے بانٹنے کے لیے، لائن لگا دیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں شرع کے خلاف ہے. یہ جو سارے کام ہیں یہ شرع کے خلاف ہے. انسان ابھی زیادہ سے زیادہ
لگا کر بانٹنا یا بھیڑ لگا کر جمع کر رقم کو تقسیم کرنا، اس کا شرع میں کوئی جواز نہیں۔ آپ کسی مفتی سے فتویٰ لے لیں، بس آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن زکوٰۃ ادا ہونے کا یہ ناقص طریقہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی۔ لیکن زکوٰۃ کی نیت کرنی ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن اگلے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو زکوٰۃ دی۔ آج کیا کر رہے لوگ کہ وہ اناج جمع کر لینا، کپڑے جمع کر لینا اور اس کو ایک مخصوص جگہ میں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتایا، آپ نے اس طریقے کو پامال کر دیا۔ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، جہاں زکوٰۃ میں آپ کو ثواب 100% ملنا چاہیے تھا، آپ کو ثواب اس کو 10% ملا۔ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ہم یہ نہیں کر رہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرے تو تم ایک ہاتھ سے دو تو تمہارے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے زکوٰۃ کیا۔ اور دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ میں زیادہ تر آپ اس کو مال کا مالک بنا۔ زکوٰۃ دینے کا اچھا طریقہ ہے کہ زکوٰۃ اس کو مال کا مالک بنا دیں۔ آپ شادی میں کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم چاول دے دیں گے، کوئی کہتے ہیں کہ ہم پلنگ دے دیں گے، ہم الماری دے دیں گے۔ یہ صحیح ہے، لیکن اس سے اچھا اور بہترین عمل ہے کہ آپ اس کو روپے دے کر اس کو اس کا مالک بنا دیں۔ یہ روپے ہے، تم اس کو شادی میں خرچ کر دو، یہ روپے ہے تم اس سے کپڑا بنا لو۔ زکوٰۃ کی رقم آپ طے کر لیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے اور اس کا زکوٰۃ کتنا بنتا ہے، آپ اس کو روپے کی شکل میں بانٹیں۔ یہ اللہ کے نبی نے اس کو بہتر بتایا، اس کو روپے کا مالک بنا دیں۔ آج ہم مشکوک ہیں، مشکوک ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارا کام غلط کرتے ہیں۔ آپ کو زکوٰۃ کا ثواب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، تو آپ نے دے دیا۔ ایک تو آدمی سے اگر پوچھ لیا، پتہ کر لیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے مال کا زکوٰۃ دے دیا، بے شک آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن آج ہم لوگ سبھی آدمی مشکوک ہیں کہ پتہ نہیں اس کو روپیہ دیں گے یہ کیا کر لے گا، تو اس کو ساڑی خرید کے دے دو، تو اس کو یہ مال خرید کے دے دو۔ آپ اگر اس کو بھی کریں گے تو اس کو بھی وہ بیچ کر وہی کام کر لے گا جو وہ پہلے کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں ٹھنڈی میں بہت کمبل آ جاتا ہے، بچوں کو ایک کمبل کے بجائے 2 کمبل دینا پڑتا ہے، لیکن مدرسے میں کبھی خرچ کرنے کا روپیہ نہیں رہتا، کافی مہنگا کمبل لوگوں نے دیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر 50 بچہ ہے، انہوں نے اگر 10 آدمی نے 50 عدد کمبل دے دیا، تو ایک آدمی کے حصے میں 5 عدد کمبل آ گیا، تو 5 کمبل تو وہ اڑے گا نہیں۔ ایسے بھی شہر میں اتنی ٹھنڈی پڑتی نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہ شک کے شکار ہیں، اس لیے ہم مال نہیں دیتے۔ آپ کسی کو بھی دیں، شادی میں دیں، جو ہے غربا کو دے، مساکین کو دے، آپ پتہ کر دے، آپ بے شک اس کی جانکاری دیں، لیکن اس کو اس مال کا مالک بنا دیں کہ یہ مال میں نے آپ کو زکوٰۃ، آپ نیت کر دیں کہ میں نے زکوٰۃ کا مال ان کو دیا ہے۔ اب وہ اگر وہ غلط طریقے سے کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس سے سوال کرے گا، اس کا سوال آپ سے اللہ نہیں کرے گا۔ اس بارے میں آپ واقعہ بھی سن چکے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے روز زکوٰۃ دیتا تھا، کبھی وہ طوائف کو دے دیتا، کبھی وہ چور کو دے دیتا اور کبھی وہ کسی اور کو دے دیتا۔ جب وہ صبح اٹھتا تو دیکھتا کہ میں نے جو رات میں زکوٰۃ دیا وہ کوئی طوائف تھی، ناچنے والی تھی، میں نے اس کو زکوٰۃ دے دیا۔ تو اس کو وہ سوچتا کہ شاید میری زکوٰۃ نہیں ہوئی، ہم تو ایک ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دیا جو ہے فاحشہ عورت تھی۔ پھر وہ دوسرے دن پھر اپنے مال کا زکوٰۃ لیتا اور پھر زکوٰۃ دینے کے گھر سے نکلتا، پھر رات میں وہ اندھیرا میں زکوٰۃ دیتا تھا، تو اندھیرے میں پھر زکوٰۃ
زکات دیا، وہ کسی چور کو زکات دے کر چلا ہے. پھر صبح میں اس کو معلوم ہوا کہ یہ شخص تو چور ہے جس کو میں نے رات زکات دے دی تھی. پھر بہت پریشان ہوا. پھر تیسرے دن اس نے ایسے ہی کیا، پھر کسی غلط آدمی کو اس نے زکات دے دی. تو اس نے اس نے خواب میں دیکھا یا ایسے کچھ ہے اس کا معاملہ ہے کہ جب اس نے دیکھا تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زکات پہلے ہی دن ادا ہو گئی. تم نے جو زکات دیا تھا وہ زکات کی وجہ کر اس فاحشہ عورت نے زنا کے کام کو چھوڑ دیا. یہ سب سے بڑا عمل ہے. کتابوں میں بھی آتا ہے کہ اگر مسلمان اپنے مال کا زکات پوری طریقے سے نکالنے لگے تو انشاءاللہ جو ہے آج جو لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں یا غلط کام کر رہی ہیں وہ اس قوم سے، اس امت سے ختم ہو جائے. آج ہم اپنے مال کا زکات نہیں نکالتے اور اسی لیے آج ہماری امت جو ہے، ہماری امت میں بہت سارے فحش کام بھی ہوتے ہیں. تو آپ حضرات آپ اپنے مال کا زکات نکالیں، اور زکات کا صحیح طریقہ ہے آپ اسٹیج وغیرہ نہ بنائیں، کسی کو کہیں جمع نہ کریں. آپ ان کو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی چھپا کر زکات دو تاکہ اس کی بھی عزت بچی رہے. اللہ نے انسان کو سبھی کو عزت والا بنایا. جس طریقے سے آپ کی عزت ہے، آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ کو عزت بخشی، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ بھی اپنے سے نیچے والوں کو عزت دیں. عزت دینے کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ اگر 2 آدمی 4 آدمی کے سامنے آپ اگر زکات کا مال بانٹیں گے، اس طریقے سے بانٹیں گے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا ہے، وہ بول نہیں رہا، وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ غریب ہے، لیکن اس کے دل میں تو یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ اناج یہ لے جا رہا ہے غربت کی وجہ کر، یہ مال یہ لے جا رہا ہے غربت کی وجہ کر، تو کہیں نہ کہیں اس کی بے عزتی ہوئی. اس لیے آپ حضرات اس بات کا خوب خیال رکھیں کہ آپ سے کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو اللہ کے نبی نے مجھے بتایا ہو اور اس کے جو ہے دائرے کے باہر وہ کام ہو رہا ہو. اس سال میں نے اگلے جمعے بھی اعلان کیا تھا کہ اس سال فطرہ کی رقم 65 روپے ہے. میری بات قاری شفیق صاحب سے ہوئی ہے. اصل میں جو حاجی دلشاد صاحب دکھا رہے تھے وہ بھی صحیح ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کم از کم، وہ گندم کے اور اناج کے عوض میں کچھ لکھا ہوا رہتا ہے، تو اس میں کم از کم لکھا ہوا تھا. تو وہ عمارت شریعہ کا فتویٰ ہے، لیکن میری بات امام صاحب سے ہوئی ہے، ناخدا مسجد کے امام صاحب سے. انہوں نے بتایا ہے کہ 65 روپے اس سال صدقہ فطر ہے. تو صدقہ فطر آپ شروع رمضان سے دینا شروع کر دیں تاکہ غربا کے روزہ افطار میں وہ رقم کام آ جائے، تاکہ جو ہے ان کے کپڑے بنانے میں، ان کے اخراجات میں آپ جو ہے ارادہ کر کے اور عید سے ٹھیک خبر دیتے ہیں. کبھی کبھی تو کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے آتے ہیں کہ میری فطرے کی رقم کاٹ دیجیے. یہ چھوٹی سی رقم ہے، اس کو آپ شروع رمضان سے دینے لگے تاکہ غربا جو ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے لگے. اسی لیے فطرہ اصل میں عید کی ضرورت کو، زکات تو سال میں ایک مرتبہ ہے، جس مال پر سال گزر جائے اس پر زکات ادا کرنا ہے. لیکن فطرے کی جو رقم ہے یہ رمضان میں ہی ہے اور رمضان سے لے کر عید تک ہی ادا کرنا ہے. عید کے بعد یہ رقم نہیں ہے. اس لیے اس رقم کو شروع رمضان سے ہی ادا کرے تاکہ لوگوں کی جو ضروریات ہے آپ اس کو سمجھیں کہ ہم سے لوگوں کی ضروریات کس طریقے سے پوری ہو جائے، یہ سمجھنا ہے. دراصل آپ نے کسی کو رقم دیا اور اس رقم کا صحیح جو ہے اخراجات کہیں پر نہیں ہوا تو پھر بیکار ہے. آپ نے کسی کو چاہا عید کے نماز سے تھوڑا پہلے دیا تو اس کا کپڑا بھی بن چکا ہے، اس نے پورا مہینہ افطار بھی کر لیا. تو کوشش کرنا ہے کہ جس کو بھی دے آپ فطرے کی رقم شروع رمضان سے 2 رمضان 5 رمضان 10 رمضان، اس میں اگر آپ اپنے فطرے کی رقم کو دے دیں گے تو وہ اپنی بہت ساری ضروریات کو پورا کر لیں گے. یہ تھوڑی سی بات تھی زکات اور فطرے کی لائن سے، یہ بیان کرنا ضروری ہے. اصل میں ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ زکات دینا کیسے ہے،
کس کو دینا ہے کہ ابھی بہت سارے جو ہے نئے طریقے سے ماڈرن طریقے سے ہر چیز کو کیا جا رہا ہے، یہ صرف نفس کو خوش کرنے کے لیے کہ میری طبیعت خوش ہو جائے، میرا ہم کہا جاتا ہے کتابوں میں بات آتی ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، لیکن انسان کے اندر دو شیطان ہیں، جو شیطان قید کیا جاتا ہے وہ تو بہکاتا ہے، لیکن انسان کے نفس جو اندر میں جو نفس ہے وہ شیطان قید نہیں ہوتا، وہ شیطان کھلے ہی رہتا، اور وہ شیطان اس سے بڑا شیطان ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ہے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ نفس امارہ کو مارو، یہ زیادہ ثواب ہے، نفس کو مارنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ نفس اگر کسی بات پر یہ کرے کہ تم ایسا کرو، اگر وہ بات غلط ہے تو آپ نفس کی بات کو نہ سنیں، تو اس شیطان کو روکنا ہے، اور آپ اپنے زکات اور فطرے کی رقم آپ جو ہے جس طریقہ سے اللہ کے نبی نے بتایا اس طریقہ سے ادا کریں۔ یہ کتاب اس سے آپ جب اس کو ادا کریں گے اللہ کے نبی کے طریقے پر تو اللہ کے نبی کو بھی خوشی ہوگی کہ میں نے جو مومن کو بتایا تھا مومن آج اسی طریقہ سے اس عمل کو کرنا۔ امتی کا کام اصل میں یہی ہے کہ امت جو ہے اللہ کے نبی کے جو ہے طریقے پر چلے، جو اللہ کے نبی نے بتایا وہی کام کو امت کرے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کچھ اور ہم اس میں تھوڑا موڈیفائی کر کے کر دیتے ہیں تو ہم ہماری طبیعت کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ آپ جو ہے چپکے سے جائیں اور اس کو اکیلا میں، یہاں تک کہ کبھی کبھی کسی جگہ حکم ہے کہ جو بتا رہے ہیں ہم کہ رات میں زکات دیں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ اس کی شکل بھی دیکھ نہ پائیں، تاکہ شکل مطلب آپ اس کو جانتے ہو، شکل مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک حیا ہوتی ہے انسانوں کے ہاتھ میں، تاکہ اس کو دیتے وقت آپ کو بھی حیا نہ آئے اور اگلے کو بھی حیا نہ آئے۔ تو آپ حضرات اللہ کے نبی کے طریقہ پر ہی زکات اور فطرے کی رقم کو بانٹیں، وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي